قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ محفوظ رہے انہی کی نسلوں کو قوم سمود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے سمود کی قوم کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قوم عاد کی طرح سمود قوم بھی پہاڑوں کو کاٹ کر خوبصورت عمارت بنانے میں ماہر تھی۔ یہ ہنر انہیں وراثت میں قوم عاد سے ملی تھی۔ اپنے اس ہنر کے گھمنڈ اور شیطان کے وسوسے میں آ کر قوم سمود شرکش اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ فسق و فجور کے دور عام ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام بہت علم والے تھے اور ایک اونچے گھرانے سے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام قوم کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو ان کا ساتھ چھوڑ دی اور ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے باوجود بھی آپ مسلط دعوت دیتے رہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ صرف چند غریب و کمزور لوگ ہی آپ پر ایمان لائے، باقی سب منکر ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود کی سرداروں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ پتھریلی چٹان سے ایک 10 ماہ کا حاملہ اونٹنی نکال لائیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ الگ بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن سب لوگ چٹان کے قریب جمع ہوئے، پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور ویسے ہی اونٹنی نکلی جیسے ہی ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تمام صفات موجود تھی جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے۔ تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور اس سے خوفزدہ رہتے ہیں وغیرہ، تو کیوں نہ اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا جو بہت بدبخت تھا اور اس کا نام ادار تھا۔ اس کے ساتھ اس کے ایک ساتھی تھا۔ یہ دونوں اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک روز بے بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھا۔ روز معمور کے مطابق اونٹنی جب چٹان سے باہر نکلی تو اچانک وہ حملے کے لیے آگے بڑھے۔ ادار نے تیر سے اونٹنی کے ران میں مارا، جس سے اونٹنی کا ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر آگے بڑھ کر اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، یعنی اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس کو بھی اس بدبخت نے مار دیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد صالح علیہ السلام نے ان نافرمانوں سے کہا، اچھا تم 3 دنوں تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ صالح علیہ السلام کی باتوں رد کرتے ہوئے بولے، جن عذابوں کا تم ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر سچا ہے تو ہم پر نازل کر دے۔ قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار دیں گے۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی پر تھا۔ یہ لوگ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان کو پیس کر رکھ دیا۔ عذاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر اس بستی سے باہر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کا آثار نظر آنے لگا تھا۔ دوسرے دن ان کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے۔ پھر زمین حرکت کرنے لگی۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور آسمان سے غضبناک چیخیں آنے لگی جس سے ان کے بھیجے پھٹ گئے اور ایک ہی لمحے میں سب ڈھیر ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھی جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ رمللہ نامی جگہ پر رہے، وہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ دوستوں، اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل المجید کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سے ضرور شیئر کریں اور کامنٹس کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی۔